نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کا چین کا 3 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران اسحاق ڈار نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان سہ فریقی غیر رسمی بات چیت میں شرکت کی۔ سہ فریقی فورم 2017 سے موجود ہے اور اس کے بیجنگ اور کابل میں اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں۔ ملاقات میں یہ طے پایا جو آج ہوئی کہ سی پیک کا دائرہ دس از ویری امپورٹنٹ سی پیک کا دائرہ افغانستان تک بڑھا دیا جائے۔ سہ فریقی فورم کا اگلا اجلاس کابل میں ہوگا لیکن تاریخ طے نہیں ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستانی اور افغان وزیر خارجہ کی الگ سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ 11 مئی کو پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان محمد صادق اور چینی ایلچی لو ژاؤیانگ کی کابل میں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی تھی۔ 15 مئی کو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی افغان وزیر خارجہ سے فون پہ بات ہوئی تھی، یعنی پاکستان بھارت جنگ بندی کے 5 روز بعد۔ یہ کیا گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے تینوں حکومتوں کے درمیان؟ مقصد کیا ہے؟ اسٹریٹجک پیراڈائم ہے؟ سی پیک جو ہے ایکسپینڈ کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کی گتھی کھولنے کے لیے سب سے بہتر جو شخصیت ہیں وہ ہیں آصف درانی صاحب، جو متحدہ عرب امارات میں، اقوام متحدہ میں اور دہلی میں سفارتی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور ایک عرصے تک پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان بھی رہ چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ درانی صاحب کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا یہ گتھی جو میں نے آپ کو بتائی اس کو سلجھانے میں، اس کا سرا پکڑنے میں ہماری مدد کیجیے۔ جی بہت شکریہ وسط صاحب اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو میرا سلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سہ فریقی ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹر لیول پہ، جیسے آپ نے فرمایا 2017 سے فورم موجود ہے جی، اگرچہ اس میں ریگولیرٹی کا فقدان رہا ہے۔ ابھی مثلا لاسٹ فارن منسٹر لیول ٹاکس ہوئی تھی وہ مئی 2023 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے پھر یہ پوسٹپون ہی ہوتی رہی۔ پھر اب جو اسپیشل ریپ فار افغانستان ہے ان کی لاسٹ منتھ اس موضوع پہ ملاقات ہوئی سہ فریقی اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہو کہ فارن منسٹر لیول ٹاکس جو ہیں وہ ہوں گی اور وہ کابل میں ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے درمیان میں یہ سہ فریقی چائنا کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا بھارت کے کانٹیکس میں، تو وہ اس کو مطلب اگر ہم آرگومنٹ کے لیے اس کو یقیناً اس کی اہمیت ہوگی۔ ظاہر ہے جب 3 فارن منسٹر وہاں ملے ہیں تو اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایکسچینجز ہوئے ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے کانٹیکس میں ایک آئس بریکنگ ہوئی ہے پچھلے مہینے سے، جب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے افغانستان کا وزٹ کیا۔ یہ بھی لانگ پینڈنگ وزٹ تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا اس وزٹ پہ۔ تو اتفاق جو ہے جو یہ نئی حکومت آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، اصولی فیصلہ ہو چکا تھا لیکن بات بن نہیں رہی تھی۔ بارڈر پہ ایسی صورتحال تھی اور خاص کر جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز تھیں اس میں جو ہے خاصا ڈسکریجنگ رول پلے کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں چائنا کا اہم رول ہے اور اس میں بھی یہ جو سہ فریقی ابھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ اچھا آصف صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو خبر ابھی ملی ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کا دائرہ اس میں افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کا جو لیول ہے اس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل پا رہا کہ اتنی بدگمانی میں یہ جو دائرہ بڑھایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے چائنیز جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معاملات ان کے بنیادی طور پہ حل ہو جائیں
تبھی تو یہ سی پیک کا دائرہ بڑھے گا. اس میں دیکھیں چائنیز مطمئن ہوئے ہیں تو سی پیک کا دائرہ کار بڑھایا ہے, اور یہ خود جو چائنا نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ان کی وزارت خارجہ نے, وہاں پہ جو ہے ان کی طرف سے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ انڈر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک کا دائرہ جو ہے وہ افغانستان تک بڑھایا جائے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے, اور اس میں افغانستان اگر شامل ہو جاتا ہے تو اس سے ایک آپ انٹیگریٹڈ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. نہیں یہ تو سب ہو جائے گا, لیکن پریکٹیکلی آج کے دن جو صورتحال ہے تعلقات کی, تو زیادہ خوش گمانی تو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں, اس میں افغانستان کے ساتھ ہماری غلط فہمیاں کچھ زیادہ ہیں, تو کوئی ایسے زیادہ خراب تعلقات بھی نہیں تھے. ٹریڈ وغیرہ چلتی رہی ہے. اس میں جو یہ ابھی غیر قانونی افغانوں کو نکالا گیا ہے, وہ اس کی قانونی حیثیت یہ تھی کہ وہ غیر قانونی تھے اور ان کو جانا تھا. لیکن جو قانونی طور پہ رہ رہے ہیں وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں, اور ان کو رہنا بھی چاہیے. تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں ایروژن آف رول آف لا تھا کہ ہم نے اپنے ہی قوانین کا احترام نہیں کیا اور غیر قانونی طور پہ لوگ رہ رہے تھے. اس میں خالی افغان ہی نہیں ہے, باقی نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں. میرے خیال میں کراچی ان سے بھرا ہوا ہے, تو وہ ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ ایسی بہت زیادہ خراب بھی نہیں تعلقات. ٹریڈ اچھی بڑھ رہی تھی, اور افغانستان نے جو چابہار کا روٹ اڈاپٹ کیا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا ان کے لیے, کیونکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تقریباً 30% بڑھ جاتی ہے. جی اچھا درانی صاحب, اب اگر ہم تھوڑا سا چین پر فوکس لائیں, اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ٹی ٹی پی کا بھی ایشو ہے. پاکستان چین کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے, اور چین کی بھی کافی ڈپلومیٹک اور اکنامک آؤٹ ریچ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف. ظاہر ہے کہ چین چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں امن ہو, اور اگر بہت زیادہ دوستی بھی نہ ہو تو کم از کم دشمنی نہ ہو. چین کے پاس کتنی لیوریج ہے اوور افغانستان رائٹ ناؤ؟ میرے خیال میں چین اس وقت ایک دنیا کی بڑی پاور ہے, اور اس لحاظ سے چین کا انفلوئنس بالکل ہے, اور اس کا پازیٹیو انفلوئنس ہے, کیونکہ چین کا جو ماڈس آپرینڈائی ہے وہ انٹروسو نہیں ہے. چین کے جو ہے وہ ٹھوس دھمکی کے ساتھ بات نہیں کرتا, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ممالک کو پسند آتی ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ چین کا جو دائرہ کار ہے دوستی کا, پلس اس کا جو اس نے اپنا ڈیولپمنٹ پیراڈائم اس طرح سے بنایا تھرو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, کہ وہ تقریباً 70+ ملکوں تک پہنچ رہے ہیں. اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی خالی اگر آپ سی پیک کا روٹ لے لیں تو وہ اس وقت $150 بلین کی چائنا کی جو ٹریڈ مینا ریجنس ہے, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, یہ اگلے 10 سال میں تقریباً ڈبل ہو جائے گی, $300 بلین پہ چلی جائے گی. جی تو میرا خیال ہے ہمیں شاید بریک کی طرف جانا ہے. ہاں, تو آصف درانی صاحب ہم ایک بریک لیں گے تو پھر آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں چین کی میزبانی میں ہونے والی ملاقات پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی. آصف درانی صاحب سابق ایلچی برائے افغانستان ہمارے ساتھ ہیں. درانی صاحب, پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی خواہش سامنے آئی ہے کہ سی پیک کو وسعت دے کر افغانستان تک پھیلایا جائے. لگتا ہے بظاہر کہ ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے افغانستان کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں, تو جو چین کی جو انویسٹمنٹ ہے, چاہے وہ منرلز میں ہو, ایکسٹریکشن میں, یا دیگر چیزوں میں افغانستان میں, وہ اس کا حصہ بن جائے. اور ہم نے یورپ کی بھی مثال ہے, کئی دیگر ریجنز کی بھی, کہ جب ملک جو ہیں وہ اکنامکلی مل جاتے ہیں تو پھر جنگ و جدل سے آہستہ آہستہ ہٹ جاتے ہیں. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چین بھی ظاہر ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر افغان طالبان لپک کے دہلی چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے قربتیں بڑھاتے ہیں, تو انہیں اپنی طرف ذرا رکھا جائے, پاکستان کے ساتھ معاشی, سماجی, جغرافیائی لحاظ سے وہ پاکستان کے زیادہ قریب ہیں, تو ایک ریجن میں ایک یہ الائنمنٹ بنائی جائے جو کہ افغان طالبان کے, افغانستان کے اپنے حق میں ہے. آپ کے خیال میں اگر یہ تھنکنگ ہے تو اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے افغان طالبان کو, یا ابھی اس میں ٹائم لگے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ انڈیا کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ تاریخی طور پہ بھی
इंडिया और अफगानिस्तान के अगर अच्छे ताल्लुकात थे तो उसके पीछे पैसा इन्वॉल्व था, चाहे वो पश्चिमिस्तान बोगी था या उसके बाद सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान था या फिर बुरहानुद्दीन रब्बानी का टाइम था, करज़ई या अशरफ गनी, वो रहा। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान ने डिस्पाइट द फैक्ट दैट ईटिंग फ्रॉम द इंडियन हैंड, उन्होंने कश्मीर के इशू पर हमेशा न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा। उन्होंने इंडिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं दिया। ये एक हकीकत है और उसको आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। और इसलिए ये अभी मिस्टर जयशंकर ने जो अपना ट्वीट किया उसमें ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की एज इफ अफगानिस्तान हैज़ टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया या अफगानिस्तान ने इंडिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है इजराइल के अलावा। तो उन्होंने ये इंडियन जो मीडिया था वो ये इम्प्रेशन दे रहा था कि इस वक्त इंडिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इजराइल और अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान वाला उन्होंने एग्जेजरेट किया है और उसमें ऐसी बात नहीं। दूसरा ये है कि हाँ, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़रूरी है। वो तो हमें इंडिया को भी इस रीजन में इंटीग्रेट होना चाहिए। उसके लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो एक अपनी अलग हैसियत रखता है, लेकिन उसको एक्टिवेट होना है। उसमें इंडिया सीपैक को अपोज कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि उसको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में जो है वो असले के ज़रिए आप जंग नहीं लड़ते, बल्कि उसके लिए इक़्तिसाद की जो जंग है या उसमें जो मुसाबिकत है उसकी बड़ी अहमियत है। तो इंडिया को देर या सवेर इस बात का एहसास करना होगा और होगा। ये रीजन की इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन अब इंडिया चाइना आपस में अभी गलवान वैली पे लड़े थे, लेकिन उनकी ट्रेड जो है वो 85 बिलियन से बढ़ के 135 बिलियन पे चले गए। तो उनको ये एहसास था कि आप जो है ये आपके म्यूचुअल बेनिफिट में है कि आप ट्रेड में इजाफा करें। इसीलिए अफगानिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए भी कि वो रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ तवज्जो दें। जैसे ट्रेड जब इजाफा होगा तो आपने वसत साहब ने जैसे सही फरमाया कि फिर जो है लोग जंग की तरफ नहीं जाते। लोगों में जब खुशहाली आती है तो वो जंग से दूर हो जाते। तो ये है। और इसमें जो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने जो है वो जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें इस तरफ की भी इशारा किया। और एक अहम पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो उसको एलिवेट करने का फैसला किया है। अगरचे बाकायदा रिकग्निशन तो शायद फौरी तौर पे ना हो, लेकिन आप उसको एम्बेसडोरियल लेवल का दर्जा दे देंगे जैसे चाइना ने किया है। और तो पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क होगा जो एम्बेसडोरियल लेवल पे आएगा। मेरे ख्याल में रशिया भी अब ऐसे ही करने वाला है, और इसके अलावा जो दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी यही करेंगे। ओके, ठीक हो गया। आसिफ दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन भारत के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस किस तरह से कर रहा है? इस पूरे खित्ते में ये ग्रेट गेम चल रही है ना। इस पूरे खित्ते में ये ग्रेट गेम चल रही है, क्योंकि अफगान तालिबान के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच में भी तो उनको करना है ना। हाँ। तो ये अलाइनमेंट जो है, अगर चीन उनको समझा रहा है कि आप इसमें आ जाएं, इस आर्क में आ जाएं तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि ये सिफारती ताल्लुकात जो है बेहतर करने के लिए अगर डिसीजंस हुए हैं तो अच्छा, चीन की जो आउटरीच थी ना अफगान तालिबान की, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट। आपको याद है कि वहाँ के वफ्द भी गए थे। अच्छा देखो, चीन को मिनरल्स चाहिए, वो अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, और अफगानिस्तान को भी बिलाखिर ये बात समझनी होगी कभी ना कभी कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हो, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते ना। चीन भी आपका पड़ोसी है, हम भी आपके पड़ोसी हैं। आपकी ट्रेड की लाइफलाइन हमारे थ्रू ही जाती है। वही चाह बहर की बात सही है, इट्स नाइस ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है। चमन, कराची, प्रैक्टिकल यही है। अब सवाल सिर्फ ये बनता है कि प्रैक्टिकल थिंकिंग चलेगी या पैशन? मैं इसीलिए कहता हूँ अफगान तालिबान को बात समझ में आ रही है या नहीं, यही सवाल है ना। कि जी ये सवाल, लेकिन अब वो माजी का जो बैगेज अगर आप लेके चल रहे हैं, और वो मिसट्रस्ट, और तो देखो बैगेज तो कभी खत्म नहीं होता, सबके पास अपना अपना बैगेज। मेरा ख्याल है वो बहुत सियाने हैं और वो एक वक्त में 5 गेंदें उछाल सकते हैं। ये भी सेंट्रल एशिया का बॉर्डर जो है उनका बिल्कुल पीसफुल है, वहाँ कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। चाइना से बॉर्डर जो मिलता है बिल्कुल पीसफुल है, ईरान के साथ बिल्कुल पीसफुल है,
پاکستان کا جو ڈیورنٹ لائن ہے اس میں گڑبڑ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پاگل پن ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے. ہاں مطلب کیلکولیٹڈ ہے, پیارا کھیل رہے ہیں. سر آپ تاجکستان کے کبھی بیانات دیکھیں افغانستان کے بارے میں, آپ مطلب کہیں گے کہ یار یہ کیا کیسی باتیں ہو رہی ہیں. آئی مین کمپلیٹلی بلڈی مائنڈیڈ. مطلب ڈپلومیسی میں وہ سیٹ ہے, بالکل ڈپلومیسی میں سیٹ ہے. چلے